اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کے دل کے اندر قرآن مجید کا کچھ حصہ نہ ہو تو اس دل کی مثال ویران گھر کی سی ہے۔ مثال مشہور ہے کہ جو گھر خالی ہوتا ہے تو وہاں جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، جو زمین خالی ہوتی ہے وہاں جھاڑ گھاس پھوس اور خود رو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، جس میں کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض پھر اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی دل اللہ کا گھر ہے۔ اگر اس دل میں قرآن نہیں ہوگا تو پھر شیطان ہوگا، پھر شیطانیت ہوگی اور وہ ایک ویران گھر کے مانند ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کو اپنے دل میں بساؤ، قرآن کو دل میں بساؤ۔ علماء کرام فرماتے ہیں قرآن کے حقوق تو بہت سارے ہیں، لیکن بڑے بڑے 7 حقوق ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا ہے اور جن کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلا حق ہے قرآن پر ایمان رکھنا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو نازل فرمایا ہے اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔ تو سب سے پہلی بات قرآن کا یہ حق ہے کہ اس پر ہمارا ایمان ہو۔ اور کیا ایمان؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام کی عظمت جس کا کلام ہو اس کی عظمت کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ ایک وہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ایک وہ بات ہے جو میرے استاد کہہ رہے ہیں، ایک وہ بات ہے جو کوئی تابعی کہہ رہا ہے، ایک وہ بات ہے جو کسی صحابی کے زبان کی ہے، اور ایک وہ بات ہے جو انبیاء علیہ السلام کی زبان کی ہے۔ تو سب باتوں میں فرق ہے۔ جتنے بڑے آدمی کی بات ہوگی اتنا ہی اس کا بھرم اور رعب بھی زیادہ ہوگا، اتنا اس کا احترام بھی زیادہ ہوگا۔ دنیا کا کوئی بادشاہ عہدیدار کوئی لیٹر نکال دے تو جس کے پاس جس کے نام کا جاتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ فلاں آدمی نے مجھے طلب کیا ہے، یہ میرے بارے میں یہ کہا ہے، تو وہ پریشان بھی ہوتا ہے۔ لیکن وہی بات اگر محلے میں 10 لوگ بھی کہہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو عہدے کے حساب سے بات میں فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ لہذا جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کائنات کے خالق اور مالک ہے۔ لہذا ہمارا ایمان بھی اس کلام پر عظمت کے ساتھ ہونا چاہیے، کبریائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور جس چیز کی عظمت ہوگی، کبریائی ہوگی، تو اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ تو سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اس پر ایمان رکھنا ہے۔ دوسرا حق قرآن پاک کا، اس کو صحیح صحیح پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ صحیح صحیح پڑھنا ہے۔ صحیح صحیح کا مطلب کیا ہے؟ تجوید کے ساتھ، اس کے صفات مخارج کی پہچان کے ساتھ، ہر لفظ کو ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسے عربی زبان میں ادائیگی کرنے کا اصول ہے۔ تو یہ صحیح صحیح ادائیگی ہوگی۔ تو آج ہم اپنے قرآن پاک کو بھی دیکھ لیں، آیا ہمارے پڑھنے میں کتنی غلطی ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جب ہم کسی عربی جو عرب کے لوگ ہیں ان سے ہم کوئی عام سا بندہ بھی قرآن پڑھتا ہے تو اس کا لہجہ بالکل الگ ہوتا ہے، اور جیسے قاری ہوتے ہیں ان کے لہجے پھر اور اس سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ تو ایک وہ ہے کہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، دوسرا وہ ہے کہ جو قاری سعد نعمانی صاحب پڑھ رہے ہیں، قاری جو ہے فتح محمد صاحب پڑھ رہے ہیں، قاری امام عاصم صاحب پڑھ رہے ہیں۔ تو سب کے پڑھنے میں کیوں فرق ہے؟ جس کو جتنا جس چیز پر عبور ہے اس کا اتنا لہجہ اچھا بنا ہوا ہے۔ تو جتنا اچھا لہجے کے ساتھ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو بتائیے کہ دل ہلتا ہے کہ نہیں ہلتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ صرف کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور وہ قرآن سیدھا یہاں جا کر چوٹ کرتا ہے دل پر، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ جس نے جتنی قرآن پر محنت کی صحیح کرنے میں، تو اس کے صحیح ادائیگی کی وجہ سے سب پر اثر بھی ہوتا ہے، سب کے دل بھی پگھلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کی قریب ترین جماعت تھی صحابہ کرام، ان کی کیفیات یہی تھی کہ جب وہ قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ قرآن ویسے ہی پڑھا جا رہا تھا جیسا پڑھنا چاہیے۔ تو آج ہمیں بھی اپنے قرآن کو صحیح کرنا ہے۔ تو یہ قرآن کا حق ہے۔ اگر صحیح نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی
لہذا قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ صحیح صحیح پڑھنا، صحیح صحیح ادا کرنا، اور دوسرا ہے یاد کرنا۔ ایک ہے ہم ناظرہ پڑھ رہے ہیں، پورا قرآن پڑھ لیا، اور ایک ہے اس کو زبانی یاد کرنا، قرآن بند کر دیا اب ہمیں یاد ہے۔ کتنا یاد کرنا؟ افضل درجہ کیا ہے؟ حافظ قرآن بننا، پورا قرآن یاد ہو، یہ سب سے افضل ترین اس کا درجہ، اس کا حق ہے۔ اگر ہمارے ہاں ایک جماعت ایسی موجود ہے جو قرآن حفظ کرنے میں لگی ہے تو سب کی طرف سے پھر وہ حق تو ہے، لیکن اس کا درجہ کم ہو گیا کہ ہم اگر تھوڑا بھی یاد کر لیں گے تو حق ادائیگی ہو سکتی ہے، پوچھ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور وہ تھوڑا کتنا ہے؟ وہ تھوڑا اتنا ہے کہ صبح فجر کی نماز سے لے کر رات عشاء کی نماز تک تمام رکعتوں میں، فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو، تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الگ الگ قرآن ہم پڑھیں، اتنا قرآن ہمیں یاد ہو۔ صبح فجر میں کتنی رکعت ہیں؟ 4 رکعت ہیں، ظہر میں 12 رکعت ہیں، عصر میں 8 رکعت ہیں، مغرب میں 7 رکعت ہیں، عشاء میں 17 رکعت ہیں، سنت نوافل ملا کر۔ اب ہر رکعت میں آپ نے الگ الگ قرآن پڑھنا ہے، تو بتائیے کہ اتنا ہمیں یاد ہے؟ نہیں یاد ہے، کیونکہ ایک رکعت کے اندر جب قرآن پڑھنا ہے تو وہ کم از کم 3 آیتیں ہیں، کم از کم 3 آیتیں ہیں، تو ہر رکعت کی 3 آیتیں لگاتے رہیں۔ اب ہمیں تو مخصوص صورتیں یاد ہیں، ہم وہی صورتیں رپیٹ کرتے رہتے ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں بیچارے کہ جن کو شوق ہے، ساری عمر گزر گئی، دھیان ہی نہیں تھا، اب سنتے ہیں، آتے ہیں، بولتے ہیں ہمیں تو صرف سورۃ الاخلاص یاد ہے اور کچھ یاد ہی نہیں ہے، اب وہ ایک ہی صورت ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں۔ مسئلہ کیا پوچھتے ہیں؟ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ نماز تو ہو جائے گی لیکن قرآن کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ ہاں، قرآن کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ قرآن کا حق تو تب ادا ہوگا جب ہمیں ہر رکعت کے لیے کم از کم 3 آیتیں تو یاد ہوں۔ تو اس لیے سب سے افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آخر کی جو صورتیں ہیں اس سے ہم یاد کرنا شروع کریں۔ چھوٹی صورتیں یاد کرنا آسان ہوتا ہے، زبان پر جلدی چڑھ جاتی ہیں، اس کو ہم یاد کریں، اور پھر ہم کوشش کر کے سورۃ یاسین پوری یاد کر لیں۔ ایک تو سب سے پہلا، دوسرا حق کیا بیان کیا؟ صحیح پڑھنا، تو صحیح بھی پڑھیں پہلے، پھر جب صحیح پڑھنے لگ جائیں تو پھر اس کو حفظ کرنے پر آئیں۔ تیسرا درجہ، تیسرا حق کہ ہم اس کو اتنا محفوظ کریں اپنے سینے کے اندر۔ چوتھا حق، قرآن کی تعظیم کرنا۔ اب قرآن کی تعظیم کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ لگا ہوا گتہ بھی عظمت والا ہے، قرآن جس رحل پر رکھ رہے ہیں وہ بھی عظمت والی ہے، قرآن جس قاری صاحب سے پڑھ رہے ہیں وہ سینہ بھی عظمت والا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے جو چیزیں ذریعہ بن رہی ہیں وہ بھی عظمت والی ہے۔ ہر چیز کی عظمت دل میں ہونا ضروری ہے، تو قرآن کی عظمت آئے گی، تو قرآن کی عظمت آئے گی۔ تو اس کی تعظیم کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن سے متصل تمام چیزوں کی عظمت دل میں ہو، احترام ہو۔ عظمت، عظیم سمجھنا تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بظاہر بے جان چیزیں نظر آتی ہیں، اور احترام کس کا ہو؟ جو قراء ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، اہل اللہ ہیں، دین والے ہیں، جو قرآن کے سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کا احترام دل میں ہو، احترام دل میں ہو۔ احترام دل میں ہوگا تو کیا ہوگا کہ ان کی بات سنیں گے تو احترام دل میں دیں گے، عزت دیں گے، ملیں گے تو ہم کوشش کریں گے ہاتھ ہمارا لگ جائے، یا بعض لوگ چوم بھی لیتے ہیں احتراماً، تو یہ احترام ہے۔ تو احترام دل میں ہونا بھی ضروری ہے، صرف زبانی کلامی نہیں۔ زبان سے کہیں کہ ہاں آپ صحیح ہیں لیکن کہنا نہ مانیں، زبان سے کہیں کہ آپ کا احترام دل میں ہے لیکن سامنے بے ادبی والے کام بھی کریں، تو یہ احترام نہیں ہے۔ نماز پڑھ لی، امام صاحب آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ کا احترام ہمارے دل میں ہے، لیکن امام صاحب کے سامنے جب بیٹھے تو پاؤں سیدھے کر کے بیٹھ جائیں، تو مجھے بتائیں دیکھنے والا کیا کہے گا؟ یہ احترام کر رہا ہے؟ نہیں، کہے گا یہ بے ادب ہے، گستاخی کر رہا ہے۔ بھئی کوئی خدا تو نہیں ہے امام، لیکن احترام کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں پھیلاؤ نہیں سامنے۔ ہاں، اگر وہ بات کر رہے ہیں تو اونچی آواز نہ کرو تاکہ ان کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، یہ احترام کے تقاضے ہیں سارے۔ تو احترام دل میں ہونا یہ بھی ضروری ہے، قرآن اور اہل قرآن کا احترام ہو، ان کی عظمت ہو۔ پانچواں حق، قرآن جو ہم صحیح کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اس پر عمل بھی کرے، اس پر عمل بھی کرے۔ صبح اٹھ گئے، فجر کی نماز پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، صورتیں پڑھی، سب کچھ پڑھا، سورۃ یاسین پڑھی، کاروبار میں برکت ہو، دن میں اچھا گزرے، سارے نیک اعمال کیے۔ دکان پر جا کر بیٹھ گئے، اب دکان پر جا کر جب بیٹھے تو وہاں پر جھوٹ بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں، 2 نمبری کر رہے ہیں، جو 2 نمبر چیز ہے اس کو اچھی چیز کہہ کر مہنگوں داموں بیچ رہے ہیں،
مارکیٹ سے ہٹ کر ریٹ آگے لگا کر چیزیں بیچ رہے ہیں۔ بندہ سادہ آیا جس کو ریٹ مارکیٹ کا نہیں پتا، اس کو 10 گنا زیادہ بتا دیے۔ ایک چیز 1000 کی ہے اور 1000 کی بیچنے میں بھی 100-200 روپے نفع موجود ہے، لیکن آنے والے کو چونکہ پتہ نہیں ہے اس چیز کی قیمت کا، تو کہا کہ ابھی 2000 کی ہے۔ اب وہ بیچارہ سوچے گا 2000 کی چیز ہے، کتنا کم کراؤں، 100 200 300 کم کرا لوں گا، تو احسان اس پر کرے گا کہ بھائی آپ بہت اچھے ہیں اس لیے میں آپ کے لیے 1500 لگا رہا ہوں۔ اب 1500 کر کے احسان کر دیا، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ ریٹ اس کا 1000 ہے، جس میں 200 روپے دکاندار کو نفع مل رہا ہے، لیکن اس نے 2000 کہہ کر 1500 کہہ کر دوسرے پر احسان کر کے غلط کام کیا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ اور صبح سورۃ یاسین پڑھ کر گئے تھے کاروبار میں برکت کے لیے۔ اب مجھے بتلاؤ قرآن پڑھ کر عمل کیا ہم نے؟ نہیں کیا۔ تو ہمیں اپنے دن بھر کے تمام کاموں میں قرآن پر عمل کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ آپ مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں سارا دن، داڑیاں لمبی لمبی کر لیں، آپ جو ہے نا جبے کبے پہن لیں، نہیں نہیں نہیں۔ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، عملی زندگی میں عمل کریں اس پر۔ بس اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، آفس کی ٹائمنگ پوری کریں، تنخواہ حلال ہے۔ آفس کی ٹائمنگ کے اندر اپنے موبائل کام میں لگے ہیں، تنخواہ جائز نہیں کر رہے آپ، ہاں کام چھوڑا ہوا ہے، سائڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ آفیسر بنے ہیں، فائل پر دستخط کریں گے، آگے فائل چلی جائے گی، سامنے والے کا کام بن جائے گا۔ آپ کا کام ہی یہی ہے، فائل کو چیک کرنا کہ ڈاکومنٹ پورے ہیں، دستخط کرنا، لیکن نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ اتنی ساری فائلیں رکھی ہوئی ہیں، دستخط اس فائل پر ہوگا جس کے 5 لاکھ آ جائیں گے۔ اب یہ کیا بات ہے بھائی، یہ کون سا سچ چل رہا ہے؟ اور وہی بندہ جو ایک فائل پر دستخط کرنے کے لاکھ روپے وصول کر رہا ہے، رمضان المبارک میں عمرے بھی کر رہا ہے، اور رمضان المبارک میں غریبوں کو راشن بھی تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کو حج عمرے بھی کرا رہا ہے۔ تو مجھے بتلاؤ بھائی یہ کیا بات ہے، یہ کون سا احترام ہے؟ یہ تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو دے نہیں سکتے۔ تو قرآن کا ایک حق کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا۔ 6واں حق اس کو سمجھنا کہ قرآن کہتا کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، قرآن اللہ نے نازل کیوں کیا ہے، قرآن نازل کیوں کیا ہے؟ یہ کوئی ایسے ہی کتاب نہیں بھائی۔ دنیا میں ہم انسان جو بہت ہی چھوٹے ہیں ہر اعتبار سے، ہمارے سے کتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں۔ ہم کوئی بھی کام بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتے۔ اگر ہم یہاں سے نکل کر سمنا آباد بازار جاتے ہیں تو بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں جاتے۔ اگر کوئی کام نہ ہو تو کیا کام ہوتا ہے؟ سیر و تفریح، ہوا خوری، فلاں سے ملنا ہے۔ ایک روپے کی ماچس کے لیے ہم قدم اٹھاتے ہیں، نکلتے ہیں، دکان تک جاتے ہیں، پھر اس کو لے کر آتے ہیں۔ بے مقصد ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کیوں نازل کیا؟ کوئی تو مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے یہ قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ یہ قرآن رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، یہ قرآن سمجھنے کے لیے، یہ قرآن عمل کرنے کے لیے ہے۔ تو اس مقصد کو سمجھنا، یہ قرآن کا تقاضا کیا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں، ہم جو ہے سورۃ الغاشیہ پڑھیں، سورۃ النبا پڑھیں، سورۃ یاسین پڑھیں، ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ آیت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اگر صرف ترجمہ ہی قرآن ہی ہم پڑھ لیں تو بہت سارے مسائل چٹکی میں حل ہو جائیں گے۔ بہت سارے زندگی کے ہمارے مسائل جو روزمرہ آفسوں میں ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں نا، قرآن کے اندر لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی عالم مل جائے فون پہ ہمیں مسئلے کا حل بتا دے۔ بھائی قرآن تو کھولو، مسئلے کا حل تمہارے گھر میں موجود، تمہارے سامنے موجود، تمہارے موبائل میں قرآن موجود، لیکن وہ نہیں کھلے گا، وہ صرف ایک خاص کام کے لیے کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا۔ وہ قرآن کو اپنا مقصد بنانا ہے، یہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ نمبر 7، جب خود سمجھنے لگ گئے تو اب اس کی دعوت دوسروں کو دینی ہے کہ بھئی قرآن پڑھا کرو بھائی، قرآن سمجھا کرو بھائی، قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کی محفل میں آؤ، قرآن دوسروں کو دعوت دینا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دعوت کا کام، دعوت دینا، یہ صرف تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے بھائی، سب کا کام ہے۔ تبلیغ والوں نے اس کو مقصد بنا کر اپنایا ہے، دیکھ لو دنیا میں کامیاب ہیں۔ کتنے ہی ایسے ممالک دنیا میں ہیں جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا، تبلیغ والے جا سکتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے نو مسلم ہیں جن کو مسلمان کرنے کوئی نہیں گیا، تبلیغ والوں کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ کتنے ہی دنیا میں ایسے کارنامے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جب ان کی بنیاد ہٹاؤ نیچے سے، کہاں سے مسلمان ہوئے، پتہ چلا کہ روزہ لگایا تھا تو صحیح مسلمان بن گئے۔
میں اپنا بتا دوں آپ کو، ہم بھی عام زندگی والے عام گھرانے والے لوگ، والد صاحب نے 10 دن لگائے تبلیغ میں، بس دل میں جذبہ آیا کہ نہیں بھئی یہی کام کرنا ہے۔ اب بچے جو بڑے ہو رہے تھے ان کو بھی لگایا لیکن چلے نہیں، جو چھوٹے تھے ان کو لگایا، ان میں سے ہم بھی تیار ہو گئے، اللہ نے بنا دیا۔ کہاں سے شروع ہوا؟ 10 دن سے، تبلیغ میں 10 دن لگے۔ تو بھائی کام سب کا ہے، کر وہ رہے ہیں، ہمارے ذمے سے کم ہو گیا اس کا فرض، لیکن ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے، اپنے دائرے میں رہ کر کرتے رہیں۔ اگر نہیں جا سکتے نہ جائیں، لیکن اپنے دائرے میں رہ کر کریں تو صحیح۔ آج ہم کرتے کچھ نہیں ہیں، باتیں زیادہ بناتے ہیں، تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ یا تو ہم زبان نہ چلائیں، جو اللہ نے زبان ہمیں بولنے کے لیے دی ہے نا، اس کو ہم قرآن میں لگا دیں۔ اگر ہمیں زیادہ بولنے کی عادت ہے نا، دیکھو میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں، اگر ہمیں زیادہ بولنے کی باتیں کرنے کی عادت ہے نا تو قرآن پڑھنا زیادہ شروع کر دیں، وہ عادت ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ قرآن کے اندر بڑی تاثیر ہے، قرآن میں بڑی چاشنی ہے، مزہ ہے۔ جتنا آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا پڑھنے میں مزہ آئے گا، پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اصل میں ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس لیے ہمیں پڑھنے میں مزہ بھی نہیں آتا، سننے میں مزہ بھی نہیں آتا۔ تو یہ مزہ تب آتا ہے جب بندے کو پڑھنا بھی آتا ہو، سمجھ بھی آتا ہو۔ تو قرآن کو ہم نے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ سمجھ جائیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں سمجھیں گے تو جیسی زندگی گزر رہی ہے ایسی گزرتی رہے گی۔ ہماری مثال اس بوڑھی عورت کی سی ہے جو مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ بھیک مانگ رہی تھی۔ کوئی شخص اس کو جانتا تھا، اس نے کہا اماں تمہارا جوان بیٹا ہے، حیات ہے، بھیک کیوں مانگ رہی ہو؟ کہا کہ ہاں ہے، باہر ملک چلا گیا پیسہ کمانے کے لیے، جب وہ کمانے گیا تھا تو کچھ پیسے دے گیا تھا پیچھے کھانے پینے کے لیے، اخراجات کے لیے، جب وہ ختم ہو گئے تو پیسے ہی نہیں ہیں، تو لہذا اب میں نے مانگنا شروع کر دیا، کیا کروں؟ بیٹا وہاں ہے۔ کیا ہوا؟ بیٹا بھیجتا نہیں ہے؟ پتہ نہیں بھیجتا ہے، کیا بھیجتا ہے مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، آؤ میرے گھر پہ میں دکھاؤں۔ گھر پہ لے گئی، اب جو بھیجتا تھا وہ ساری چیزیں دیوار پر لگائی ہوئی تھی، بیٹے کی یادگار، بیٹے کی یادگار۔ اب وہ اس بندے نے، وہ پڑھا لکھا تھا، اس نے دیکھا، جب اس نے دیوار پر دیکھا تو دیوار پر جیسے ہمارے یہ پرائز باؤنڈ ہوتے ہیں نا، اس طرح کے باہر ملک کی کرنسی وہ باؤنڈ کے اندر تھی، 50,000 کا ایک ایک باؤنڈ جو ہے دیوار پر چپکا ہوا تھا۔ اب بہت سارے دیوار پر لگے ہوئے ہیں، تو وہ بندہ دیکھ کر حیران، کہتا ہے کہ لاکھوں روپے گھر کے اندر موجود ہیں لیکن وہ بوڑھی عورت بیچاری بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ وجہ کیا بنی؟ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہے کیا، سمجھ نہیں آیا ہے کیا۔ تو آج ہمیں قرآن سمجھ نہیں آیا، اسی لیے قرآن رکھا ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ قرآن ہم نے سنبھالا، خوبصورت قرآن لے کر آئیں گے، مارکیٹ جا کر کیا کہتے ہیں؟ اچھا والا قرآن دکھائیے، صفحہ موٹا ہو، رنگین ہو، خراب نہ ہو، اچھا اس کا جزدان بھی دیجئے، اس کو پیکنگ بھی دیجئے، سب پیک کریں گے، گھر میں لائیں گے، بچی کے سر پر رکھیں گے، پھر الماری میں رکھ کے پھر دوبارہ کبھی نہیں کھولیں گے۔ بتاؤ ذرا، اس باؤنڈ کی طرح ہے کہ نہیں؟ جو بوڑھی عورت کے گھر میں لاکھوں روپے رکھے ہوئے لیکن لوگوں سے بھیک مانگ رہی ہے۔ قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، ساری پریشانیوں کا حل گھر میں رکھا ہوا ہے، سارے مسائل کا حل گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہم ادھر ادھر دعائیں کرانے میں، وظیفوں میں، پیروں پہ، آستانوں پہ ادھر بھاگ رہے ہیں ہم۔ بھائی کیا بات ہے؟ تو اس لیے ہم قرآن کو سمجھیں، جب تک سمجھیں گے نہیں تو اس بوڑھی عورت کی طرح ہم بھی معاشرے میں بھیک مانگتے رہیں گے، دوسروں کے در پر گھومتے رہیں گے۔ اللہ کا در بس، باقی سارے در بند۔ جب اللہ کا در بند تو سارے در کھلے رہیں گے، وہیں جاؤ گے، در بدر ہو جاؤ گے۔ صرف اللہ کے در کو کھول لو، جو اس در کو کھول لے گا، قرآن سے کے ذریعے کھولے گا، تو یقین جانو پھر کسی اور در کی ضرورت نہیں، کسی اور محتاجی کی ضرورت نہیں۔ قرآن کے 7 حقوق جو بڑے بڑے میں نے بیان کیے ہیں، ان پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں، تو 3 چیزیں، 3 رابطے۔ رابطہ سمجھتے؟ رابطہ ملاقات، تعلق، رابطہ۔ پہلا رابطہ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیسے ہوگا؟ نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر، تسبیحات، صدقہ۔ یہ عبادت کس کی ہیں؟ اللہ کے لیے ہے۔ ان چیزوں سے اللہ سے رابطہ ہمارا ہوگا۔ کس سے ہوگا؟ اللہ سے رابطہ ہوگا۔ دوسرا رابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ سے رابطے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، درود شریف کثرت سے پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مختصر سا درود شریف، یہ نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے۔ تو جتنا درود شریف پڑھے رابطہ مضبوط ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آپ نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ بتاؤ ذرا کتنی رحمت؟ 10۔
10 دفعہ پڑھیں گے تو کتنی رحمتیں آئیں گی؟ 100. کتنی آئیں گی؟ 100. ایک دفعہ میں 10 آ رہی ہیں. درود شریف کی کثرت کریں. دوسرا کام، ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے. سنت کیا ہے؟ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ سنت ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا نا جو میرے طریقے پر یا میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ کامیاب. تو دونوں چیزیں سنت. تو سنت کا فارمولہ اپنا لیں. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ فتویٰ مانگتے ہیں، جائز ناجائز پوچھتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، ہم اپنے مسائل کے حل چاہتے ہیں تو سنت پوچھیں. کیا پوچھیں؟ سنت. مولوی صاحب کاروبار کرنا چاہتا ہوں، سنت طریقہ بتا دیں. بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، سنت طریقہ بتا دیں. گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، سنت طریقہ بتا دیں. سفر کرنا چاہتا ہوں، سنت طریقہ بتا دیں. گھر میں رہنے کا سنت طریقہ بتا دیں. بیوی کے ساتھ جو ہے سارے معاملات کرنے کا سنت طریقہ بتا دیں. بچوں کی تربیت کا سنت طریقہ. سنت کا لفظ اپنا لیں. سنت کی محبت میں سنت کے لفظ کو اتنا اپنائیں قیامت کے دن اللہ کے محبوب فرمائیں یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا ہے. یہ میری بات کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. ہاں، وہ ایک عالم فرماتے ہیں، میں ایک باہر ملک میں تھا تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ بھی مولوی صاحب آپ کا لگتا ہے کوئی کام ہی نہیں، جب دیکھو اللہ اللہ کی بات کرتے ہو کہ ذکر کرو، مراقبہ کرو، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، دل صاف ہو جائے، اور کوئی بات ہی نہیں کرتے آپ. وہ رونے لگے. کہتے میں روتے ہوئے اس کو کہنے لگا دیکھ تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہی بات تو کل قیامت کے اللہ کے سامنے کہہ دینا اللہ اس کو تیرے نام کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا. ہاں، تو اللہ کے سامنے کہہ دینا. جن کو اس کی محبت کا پتہ ہے نا وہ پھر اس سے گھبراتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بس تم یہی گواہی وہاں دے دینا، وہاں کامیاب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیسے ہوگا؟ درود شریف کی کثرت اور سنت کا عمل. تیسرا رابطہ، دین ہم تک کن کے ذریعے پہنچ رہے؟ علماء کے ذریعے. العلماء ورثۃ الانبیاء. انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء. لہذا علماء سے رابطہ. دین سیکھنے کے لیے کس سے رابطہ؟ علماء سے رابطہ. قرآن سیکھنا ہے علماء سے رابطہ. قرآن سمجھنا ہے علماء سے رابطہ. ہر ایک سے نہیں سیکھنا. ڈاکٹر بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر وہی ہے جو پڑھا لکھا ہے، سمجھدار، تجربے کار ہے، اسی سے دوائی لو تو فائدہ ہوگا. ہمیں نہیں پتہ نہیں کون ہے بھائی، یہ کہاں گاؤں دیہات سے آ کر کوئی ڈاکٹر کی دکان کھول کر بیٹھ گیا. نہیں، آپ کو جس پر کا پتہ ہے، سند یافتہ، پڑھا لکھا ہے، تجربے کار ہے، اچھا ڈاکٹر ہے، اس سے آپ دوا لیں. اسی طرح علماء بھی ہیں بھائی، بہت سارے ہیں جس کو دیکھو قرآن کھول کر بیٹھا ہوا ہے، کیمرہ لگایا ہوا ہے، اپنے چل رہا ہے اس کا معاملہ ہے، اور ہم اس کی ویڈیو دیکھ کر شیئر کر رہے ہیں. بہت بڑا علامہ ہے، چاہے وہ کسی گاؤں دیہات میں اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوا اپنی طرف سے من گھڑت قرآن بیان کر رہا ہو، لیکن چونکہ وہ مشہور ہو گیا تو لہذا اس پہ چلیں گے. نہیں بھائی، اپنے دل کے قریب جو علماء ان سے رابطہ کریں، ملاقات کریں، جائیں، ان کا لائف اسٹائل دیکھیں، پھر آپ ان سے مستقل ہو جائیں کہ بھائی ان سے مشورہ کر کے میں کام کروں گا. تو علماء سے رابطہ ہو قرآن پڑھنے اور سیکھنے میں. یہ 3 رابطے ہمارے مضبوط ہو جائیں گے تو ہم اس کام پر آ جائیں گے جو کام ہم سے لیا جانا ہے. اور وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ تم اللہ کے لیے نکالے گئے ہو، تم بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو. کس کام کے لیے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ کام کرو گے تو کامیاب ہی کامیاب ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو دعوت کا کام کہا جاتا ہے، اور دعوت کے کام میں سب سے بہترین دعوت کا نصاب قرآن پاک ہے. سب سے بہترین دعوت کا نصاب کیا ہے؟ قرآن پاک. اس سے بڑھ کر کوئی دعوت کا نصاب نہیں ہے. قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے اعلیٰ ہے. لہٰذا اس کے حقوق کی ادائیگی کی طرف آ جائیں گے تو معاملہ ہمارا آسان ہو جائے گا. اللہ کے ہاں اپنا مرتبہ پہچاننا چاہتے ہو تو اپنی زندگی دیکھ لو کس کام میں لگے ہو. بس آخری بات ہے یہ. اللہ کے ہاں اپنا مرتبہ پہچاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے آگے ہمارا کیا لیول ہے تو اپنے کاموں کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو. اگر تم دنیا کے کام سارے کر رہے ہو، گھر بنا رہے ہو، بیوی بچوں کو پال رہے ہو، سارے کام کر رہے ہو، دین کا کوئی فکر ہی نہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن صحیح کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، قرآن کے پیغام کوئی فکر نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ پھر اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے. اس لیے کہ جو اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کو اپنے کام میں لگا دیتے ہیں، اپنے کام میں لگا دیتے ہیں. ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو اپنے قریب رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں فلاں حضرت کا خادم خاص ہوں، تو وہ خادم خاص جو ہوتے ہیں نا وہ قریب ہوا کرتے ہیں. تو اللہ کے قرب کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے کام میں زیادہ لگ جانا. تو جتنا زیادہ اللہ کے کام کرو گے تو اللہ کے آگے مرتبہ بڑھے گا، کیونکہ سب سے مقربین اللہ کے آگے انبیاء علیہ السلام ہیں، اور تمام انبیاء کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
اور تمام انبیاء فرشتوں سے تمام مخلوقات سے زیادہ قرب والی ہستی اور ذات وہ اللہ کے بعد اللہ کے محبوب ہیں۔ تمام انبیاء کو اللہ نے معراج عطا فرمائی لیکن زمین پر عطا فرمائی، اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی تو اپنے پاس بلا کر عطا فرمائی۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کا قرب والا وہی ہے جو اللہ کے کام میں لگا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی محل نہیں تھا، آپ کے کوئی دربان نہیں تھے، آپ کے پاس شاہی سواریاں نہیں تھیں، کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں، بس اللہ اللہ تھا۔ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جو کلمہ پڑھتے چلے جاتے تھے ان کی ڈیوٹیاں مختلف تھیں، کوئی قرآن پڑھانے میں لگا ہوا ہے، کوئی جو ہے دین پھیلانے میں لگا ہوا ہے، کوئی زکوٰۃ وصول کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی فلاحی کاموں میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے قبیلے والوں کو دعوت کے کام میں۔ مختلف کام تھے نا صحابہ کے، سارے صحابہ تو ایک کام میں نہیں تھے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر دین کا کام کرنے والا کہتا ہے سارے میرے کام پہ آ جاؤ۔ بھئی سارے تمہارے کام پہ آئیں گے، دین کے باقی شعبے کون سنبھالے گا؟ دین کے تو سارے شعبے ہیں نا۔ عوام الناس کی فلاح بہبود کا کام کرنا، سماجی کام کرنا، یہ بھی تو ہمارا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے نا۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا کیا ہے؟ مسجد کا کام ہے؟ نہیں، فلاحی کام ہے نہیں ہے۔ تو فلاحی کام کی ترغیب قرآن حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سب کام لینا چاہتے ہیں وہ علماء ہیں۔ وہ کون ہیں؟ علماء ہیں، اکابرین ہیں، بڑے لوگ ہیں جن کے پاس ماتحتی میں ہر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ قریب کی مثال لے لیں، فلاح مسجد کے جو شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حلقے کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو کسی اور تنظیم کا نہ ہو۔ جہاد والے وہاں ہوتے تھے، جیش والے وہاں ہوتے تھے، مجاہدین وہاں ہوتے تھے، تبلیغ والے وہاں جڑتے تھے، خانقاہوں والے وہاں جڑتے تھے، ختم نبوت والے وہاں جڑتے تھے، مدارس والے وہاں جڑتے تھے، مطلب سارے طبقے وہاں ہوتے تھے۔ میں قریب زمانے میں ایک واحد ہستی ایسی ہے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی یہ کرامت کہہ لیں آپ کہ سارے کام کرنے والوں کو جوڑا ہوا تھا۔ یہ علماء کا یہ مزاج ہے، اصل یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایک لائن اپنا لو۔ بھائی ایک تھوڑی ہے، ایک کام عوام کا ہوتا ہے، کیونکہ عوام میں صلاحیت جتنی ہے اتنا کام کرے گا، سارے کام تو نہیں کرے گا۔ علماء پر بوجھ زیادہ ہے تو اللہ ان سے سارے کام لیتے ہیں، سب کو تھوڑا تھوڑا حصہ ملتا ہے۔ اور عوام کا کام کیا ہے؟ اگر آپ تبلیغ میں لگے ہیں تو پھر لگ کر کریں کام، جہاد میں لگے ہیں تو لگ کر کریں، قرآن پڑھنے پڑھانے میں تو لگ کر کریں، پھر صحیح حق ادا کریں اس کام کا۔ ایسا نہیں کہ ٹال مٹول کر رہے، نہیں نہیں نہیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے کام کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی میں سب کو مانتا ہوں جی، بھئی سب کو کیسے مان سکتے ہو یار؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک خدا سے زیادہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی آپ کا رہبر رہنما ہوگا نا، سارے تو نہیں ہو سکتے۔ تو بھئی ایک سے جڑو، صحیح کام کو اپناؤ، اپنے مزاج کے حساب سے کسی بھی کام میں جڑو، پھر علماء سے مشورہ کر کے اس کام میں چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو، پھر دائیں بائیں نہ ہو، دائیں بائیں نہ ہو۔ تو اس طریقے سے جب ہم جڑیں گے تو انشاءاللہ کام بھی مضبوط ہوگا اور مسلمانوں کو ہماری ذات سے فائدہ بھی ہوگا، اور اللہ ہمارے کام کی مضبوطی کی وجہ سے، عمل پر استقامت کی وجہ سے غیر مسلموں کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے قبول فرمائیں گے۔